بلاول بھٹو زرداری کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ نئے صوبوں کی مخالفت نہ کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول صاحب جا کے اپوزیشن سے ملتے ہیں. اپوزیشن کو اچھا لگا, یقیناً اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کی اپوزیشن کی طاقت میں اضافہ ہو. اس وقت اپوزیشن کمزور بھی ہے. حکومت بلاول صاحب کی ہی سپورٹ کے اوپر اس وقت بنی ہوئی ہے, کھڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب کو رستہ نکال لیں گے یا پھر کوئی ڈیل کر لیں گے, مان جائیں گے, یا اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیں گے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہاتھ ملا لے گی. پاکستانیوں کے لیے یہ بھی ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. چانڈیو صاحب, میرے خیال میں دیکھیے, پہلے تو ہاتھ ملانے کی بات ہے. ماضی میں جمہوریت کی خاطر, ملک میں سیاسی نظام کے تسلسل کی خاطر ہم نے ایسے لوگوں سے بھی ہاتھ ملایا جو بھٹو صاحب کے قاتلوں میں شمار ہوتے تھے, جنہوں نے مطالبہ کیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی جائے. مجھے بڑی عزت ہے خان صاحب, عبد الولی خان صاحب کے لیے بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, لیکن ایک بار انہوں نے بھی مطالبہ کیا بھٹو صاحب کو پھانسی دی جائے. اصغر خان, انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم ان کو فلانی پل پر جو پھانسی لگ جائے, لیکن جب ضیاء اللہ کو نکالنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پڑی, سیاست کی ضرورت پڑی, تو بی بی اس بات کو بھول گئی. کیونکہ ہم سیاسی اختلاف کو ذاتی اختلاف میں تبدیل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بہتر انتظام ہے جمہوریت. ہمارے سارے معاملات کا انتظام یہ تھا کہ اس ملک میں جمہوریت قائم ہو, لوگوں کو آزادی ملے, سیاست آزاد ہو, سیاسی ترقی کرے. اسی وجہ سے ہم نے کیا ہے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہم سب کو بھولنے کو تیار ہے, بھلا بھی دیا ہے. لیکن یہ پالیسی بیان کو دینے کا مجھے خیال نہیں, یہ صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کو کرنا چاہیے کہ جس بھی حال میں جمہوریت بچے, جمہوریت کو استحکام ملے, کہ وہ فیصلے کرنے چاہیے. ہمارے خان صاحب کا معاملہ ہے, ہمیں لاکھ اختلاف ہے. خان صاحب نے جو اپنی بدلاؤ آزما میں امریکہ میں کھڑے ہو کر سیاستدانوں کے لیے باتیں کی, جو زرداری صاحب کے لیے بات کی, جو شہباز نواز شریف کے لیے بات کی, جاؤں گا اور کھانے بند کروں گا ان کے گھر سے روٹیاں جاتی ہیں, یہ کوئی سایہ شان تھا وزیر اعظم کے؟ یہ بیان دینے چاہیے تھے امریکہ میں بیٹھ کر, یا ملک کے معاملات میں بات کرتے, استحکام پہ پالیسی کی بات کرتے, تو جیل کھانے کے لوگ بھی بات کر رہے تھے. ہم اتنے نیچے ہو کر سیاست نہیں کرتے. ابھی اگر چاہے تو ایسا بڑا بھی دے دے, لیکن نہیں, ہم کہتے ہیں راج ہونا چاہیے اور ان کو جو سہولیات ہے قانونی آئینی وہ دینی چاہیے. اس میں علاقہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کر دینا چاہیے عمل درآمد, کہ جس بھی طریقے سے پاکستان میں سیاسی استحکام آ سکے وہ لائے. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. پاکستان میں سیاسی استحکام ہوگا تو پاکستان کے لوگوں کی عذابوں میں سے جان پھوٹ جائے گی. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا میری جان, تب تک اس ملک میں خوشحالی, بہتری, امن نہیں آتا. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. میں 100% آپ سے متفق ہوں چانڈیو صاحب. بیرسٹر تیمور ملک صاحب, یہ بات بہت ساری لوگ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک ہی کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں, اپوزیشن اتحاد بن سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اپوزیشن اتحاد بنے گا یا پھر بلاول صاحب پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں طاقتور حلقوں پر؟ تیمور ملک صاحب, سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بات چیت کا نام ہے, نیگوسیشن کا نام ہے. جس طرح انہوں نے کہا, انہوں نے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سر ہوتی تھیں پچھلی حکومتوں کے اندر, اب اکٹھے مل کر حکومت کر رہی ہیں. اکٹھے فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں. یہ میرے خلاف تو انہی کے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی تھے جو پھر سینٹ میں چلے گئے اور آج تک الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. تو پیپلز پارٹی کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بہت ہی کوئی جمہوریت پسند جماعت ہے. اس کو لبادہ یہ پہنایا ضرور گیا ہے. سو جہاں تک صوبوں کی بات ہے, اب انہوں نے کل ان کے چیئرمین نے ایک بات کی کہ جی ہم نون لیگ کے ساتھ اب کسی چیز میں تعاون نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے شو پہ ہم موجود ہیں. آج انہوں نے ایک قانون مل کر اکثریت رائے سے پاس کر دیا ہے. اس کے خد و خال کیا ہیں وہ تو پھر شاید کسی اور شو میں ڈسکس ہوں گے, لیکن یہ کرنے کی باتیں ہیں اس وقت. اگر یہ صوبوں کی بات کرتے ہیں اور اپنی سیاست کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کا کندھا لینا چاہتے ہیں, تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے پہلے بھی کہا ہے, پھر بھی کہتا رہوں گا, اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کندھا کسی کو نہیں دینا ان کے مقصد کے لیے.
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی عمران خان صاحب کی تو یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننا. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. جنوبی پنجاب پہ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی کل کہا ہے کہ وہ بھی اس کے حق میں ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. پنجاب اسمبلی کی قرارداد بھی اس کے اوپر موجود ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے. تو ظاہر ہے ہم تو صوبوں کے حق میں ہیں. صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن کے چکر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا کندھا پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دے اور پھر وہ جب ان کا دل کرے اگلے دن صبح اٹھ کے بغیر قانون پڑھے, بغیر اس کے اوپر بحث کیے, جو ان کو کہا جائے اچھے بچوں کی طرح وہ اس کے لیے ووٹ ڈال دیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں حقیقی جو جمہوریت ہے اور اگر پارلیمانی نظام مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے حقیقی نمائندے پارلیمان میں ہونے چاہیے. وہ لوگ ہونے چاہیے جو کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنے کے بارے میں سیریس ہوں, پاکستان کے حقیقی ریپرزینٹیٹیوز ہوں. ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں سے یہ بالکل نہیں. ملک صاحب ایک سوال آپ سے, ملک صاحب ایک سوال آپ سے, ابھی تک کے سفر کی بات کر رہا ہوں. ملک صاحب ایک سوال آپ سے ہی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں نے اس ہائبرڈ جمہوریت میں ایوان کا اجلاس رات 12 بجے سے صبح 6 بجے ہوتے ہوئے دیکھا. بڑی سپیڈ سے 26ویں 27ویں پاس ہو گئی ترمیم. 28ویں کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلڈوز کر دیا جائے گا, سپیڈ سے سب کچھ ہو جائے گا. ایک عام پاکستانی آپ سے پوچھتا ہے ملک صاحب کہ ہمارے مقننہ لیجسلیٹرز, عوامی نمائندے کوئی ایسا بل کیوں نہیں لے کر آتے کہ 8,500 خرچ کرنے والے کو غریب نہ سمجھو, نام لکھنے والے کو پڑھا لکھا نہ سمجھو, کرپشن کے خاتمے کے لیے, غربت کے خاتمے کے لیے, بے روزگاری جہالت کے خاتمے کے لیے عوام الناس کے وسیع تر مفاد کے اندر قانون سازی نہیں کی جا رہی ہے. بالکل عجیب بات ہے. اور دیکھیں میں تو شاید ظاہر ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ہوں نیشنل اسمبلی کے ایک امیدوار کے طور پہ, لیکن میں یہ کہوں گا پاکستان میں نظام جو بھی ہو, پاکستان کے ارد گرد کے ملکوں میں کون سے نظام ہیں, جو نظام بھی ہو وہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. ہم ملک میں صدارتی نظام لے آئیں, پارلیمانی نظام لے آئیں, کوئی اور مکسچر لے آئیں, 32 صوبے بنا دیں, 18 صوبے بنا دیں, اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو بھی کرنا ہے اتفاق رائے سے اگر کرنا ہے, عوام کی رائے سے کرنا ہے, تو پھر وہ جو بھی نظام ہو وہ یکساں سب کے لیے ہونا چاہیے. اس میں محمود و ایاز میں پھر فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کس کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کس کے لیے کیا چھوٹ ہو سکتی ہے. تو اصل بات یہ ہے, اور میں یہی کہوں گا کہ آپ جیسے ٹاک شوز کے اوپر آپ کے پاس اچھے مہمان آتے ہیں, آپ اچھے سوال پوچھتے ہیں, پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو باتیں ہونی چاہیے, نہ کہ صرف پرسن اسپیسیفک ڈیبیٹس ہوتی رہیں. میرے بھائی نے یحییٰ نے پہلے یہ کہہ دیا کہ جی سپریم کورٹ شاید کے فیصلے پہ ابھی عمل درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تصحیح تھوڑی سی کروں گا اس بات کی کہ حکومت کی جو ریویو اپلیکیشن تھی وہ تو واپس ہو گئی ہوئی ہے. اس وقت کوئی ریویو انفیلڈ نہیں ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ پابند ہو. اس وقت صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ انفیلڈ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنا حکومت کا کام ہے. سو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ حکومت جو فیصلہ اپنی ان کی مرضی کا ہے اس کو 1 گھنٹے میں امپلیمنٹ کر دیں, جو مرضی کا نہیں ہے اس کو 2 دن بھی امپلیمنٹ نہ کریں, تو پھر تو نظام نہیں چل سکتا. اسی حکومت کے وزیر داخلہ کیا, ان کے وزیر صحت نے, ان کے وزیر آئی پی سی نے, جس کو دیکھ لیں وزیر دفاع نے, اب تو سب آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے, نظام نہیں چل رہا, نظام کچھ اور ہونا چاہیے. تو بھائی پھر آ جائیں, پھر اس قسم کی بات کریں. ہم تو پہلے سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ وہ نظام لے کے آئیں جس میں عوام کی بہتری ہو, ڈیولوشن ہو. ایم این اے ایم پی اے کا کام یہ تو اپنی چودراہٹ کے لیے سارے رکھتے ہیں کہ فنڈز بھی ان کے تھرو ہوں, چاہے وہ سندھ کی حکومت ہو, نون لیگ کی ہو, جہاں کی بھی ہو, ان کے تھرو وہ فنڈز دے رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کاؤنسلرز تک ایکسیس دیں, گلی محلے کا اس کو پتہ ہے. پارلیمنٹیرینز کا کام جو ہے, اگر پارلیمان ہے ملک میں, ملک کے نظام میں, تو ان کا کام تو قانون سازی ہے. یہاں کون سی قانون سازی میں یہ عمل دخل دے رہے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ کل رات تک ان کا فیصلہ تھا کہ کوئی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے, اور آج انہوں نے بغیر کسی بحث کے, بغیر کمیٹیوں میں گئے ہوئے ایک ملک کا اہم قانون جو ہے اس کی یا نیا قانون بنا دیا یا اس پہ امینڈمنٹس کر دی ہیں. ملک کو پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ایسی ربڑ سٹیمپ پارلیمان کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میرے جیسا شخص تو پارلیمان میں آنا چاہتا ہے کہ پارلیمان میں قانون سازی کرے, قانون پہ بحث کرو, عوام کے حق کے لیے. جس طرح آپ نے کہا, چاہے وہ صحت پہ بات ہو, تعلیم کی بات ہو, روزگار کی بات ہو, کلائمیٹ چینج کی بات ہو, اس کے اوپر کچھ کام ہو. یہ تو وہ کر نہیں رہے ہیں. تو پھر نظام تو پھر عوام کی رائے سے آنا چاہیے, اور جو آئے وہ سب کے لیے برابر ہو, احتساب بھی برابر ہو, کسی کے وسائل دینے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوں.
تو اس لیے بالکل کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ تو سب ایک جیسے ہی مجھے معاملہ لگ رہا ہے, اور بالکل مجھے تو کوئی وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو, میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت کسی کو اپنا کندھا نہیں دینا چاہیے, پاکستان کے عوام کو کندھا دینا چاہیے, جو ان کے لیے بہتر ہے اس کے